اور ہمارے اکابر جب کوئی مکینک، یہ جو گاڑیاں ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں، رنگ والے ہوتے ہیں، ان کے سارے کپڑے گند سے بھرے ہوتے ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ جتنی اڈے کی مساجد ہے، آپ جا کے آج بھی دیکھ لیں، خوب گریس سے، خوب مبلیل سے ہاتھ، سر، پاؤں کپڑے بھرے ہوں گے. جیسے نماز کا ٹائم ہوگا وضو کر کے سیدھا آ کے صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے. ہمارے بڑے بڑے اکابر ان کو بھگاتے تھے، بھائی پیچھے جاؤ، تم ہماری مسجدوں میں نہ آئے کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ ان کو ذلیل کرنا نہیں تھا، ان کی وجہ صرف یہ تھا کہ بھائی تم اللہ کے سامنے آ رہے ہو، اللہ کے سامنے آ رہے ہو، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہو، کیا تم ان کپڑوں کے ساتھ اپنی بہن کی شادی میں آؤ گے؟ اس گریس لگے ہوئے کپڑوں کی شادی کے ساتھ اپنے بھائی کی شادی میں شریک ہوگے؟ بھائی بہن کو تو چھوڑو، تمہارا دور کا دوست اگر تمہیں اپنے نکاح میں بلا لے، تم ان کپڑوں کے ساتھ ادھر جاؤ گے؟ جی نہیں. بھائی کیوں نہیں جاؤ گے؟ جی مجھے شرم آتا ہے کہ میں شادی کے اندر ان گندے کپڑوں کے ساتھ جاؤں. تو مجھے بتاؤ میرے عزیز ساتھیوں، مخلوق کی شادی میں جا کے، مخلوق کے ایک پروگرام، ایک فنکشن میں ان گندے کپڑوں کے ساتھ جانے میں تو اس کو شرم اور حیا آتی ہے. اور ارحم الراحمین، ساری کائنات کا داتا، ساری کائنات کا پروردگار، ساری کائنات کے خالق کی مجلس میں آتے وقت، اس کے پروگرام میں آتے وقت، اس کے سامنے کھڑے ہوتے وقت اس کو اتنا حیا نہیں آتا کہ میرے کپڑوں پہ گریس لگی ہوئی ہے، اس کے اندر کی مبلیل کی بدبو آ رہی ہے، یہ کپڑے پہن کے شادی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ کپڑے پہن کے ایک مسجد میں آ کے پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. تو اس نے مخلوق کو افضل سمجھا، خالق کو نیچے سمجھا. اب مجھے بتائیں میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا درجہ نماز میں کہاں ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میری نماز کی طرف آؤ، میری عبادت کی طرف آؤ تو خوب زینت کے ساتھ آؤ، خوش لباس ہو کے آؤ، پگڑی خوبصورت کر کے آؤ، لباس کو خوبصورت کر کے آؤ. یہ نہیں ہے کہ جیسا گندا مندہ کپڑے آن کے پہن کے کھڑے ہو جائیں. یہ شریعت نے اس کو مناسب نہیں سمجھا. اس لیے ہمارے بڑے اکابر ایسے لوگوں کو پچھلی صفوں میں بھیجتے تھے کہ تم اللہ کے ہاں مجرم ہو، جب تم آ رہے ہو نماز میں تو ایک سوٹ نیا رکھو نا، ایک ساتھ نیا سوٹ رکھ لو نا، وہ پہن کے آ گیا کرو. اب جتنے رنگ والے ہیں رنگ کریں گے، فوراً بھاگ کے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، سارے کپڑے رنگ سے چونے سے بھرے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات. اور اگر رنگ ان کے جسم کے اوپر لگا ہوا ہے، ان کے ناخنوں کے اندر گھس گیا، جسم میں لگا، کسی ان کا وضو نہیں ہوتا. اگر غسل واجب ہوگا غسل نہیں ہوگا، جب تک اس طے کو ختم نہیں کریں گے ان کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اور وہ آ کے مزے سے کھٹ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، لوگوں کی نماز کو خراب بھی کرتے ہیں. تو یہ مساجد کے آداب کا ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا میرے عزیز ساتھیوں. جس کا جس ٹائم منہ چلے مساجد کے آداب کو خراب کر کے آگے بڑھے، یہ مناسب عمل نہیں ہے.